السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ آج کا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کس طرح آپ مدینہ واپس آئے اور حضرت امام علی مقام کے کہنے پر آپ نے اذان دی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ مدینہ کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سپید سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پھترا گئی۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جاگ جاگ کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتی۔ لوگ عرض مدہ کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی۔ پلک جھپکنے پر جبریل امین سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضے میں سورج کی باغ دوڑ ہے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینے کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے، تاہنوز مدینے سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ بلال نے اذان نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الحان مؤذن مقرر کر دیا گیا ہے۔ جبریل نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینے کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر کسی پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عاشق رسالت حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا ہے اور فیضان نبوت کے پل پر ایک نحیف و نزار غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی۔ حضرت بلال کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ جب جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے آنسو، خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رکت انگیز آہ و فغاں سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ بےتاب ہو جاتا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگی تو قسمت نے بیدار ہو کر پلٹا کھایا۔ کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں جلوہ گر ہیں اور فرما رہے ہیں، بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رکت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشکبار تھی اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اس وقت آپ مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور دریاؤں سے پیچھے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگی۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے۔ دیوانہ وار زارو قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جانثاروں میں بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم آہات تحریر سے باہر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضے پر کھڑے تھے اور ہچکیاں بند گئی تھیں۔ غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی عالم میں لوگ اٹھا کر ان کو لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد کا نعرہ لگاتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا اتھل پتل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرمایا، وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام علی مقام کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔
جس وقت مینارے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں کو دل ہل گئے۔ آہ و فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر بپا ہو گیا۔ پردہ نشین عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے نکل آئیں۔ کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے، حضرت بلال تو آ گئے، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب عادت انگلی کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور کا چہرہ انور ان کے سامنے نہ تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی، حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور محشر بپا ہوا۔ پھر عاشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم رستہ رہا، غم فراق نہیں ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آہ کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی، جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب میں ملت اسلام کا آقا۔ اے خوش نصیب بلال کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار مشک کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔